بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ عام طور سے ہندو مت کے پیروکار کو ہندو کہتے ہیں۔ ہندو مت یا ہندو دھرم جنوبی ایشیا اور بالخصوص بھارت اور نیپال میں غالب اکثریت کا ایک مذہب ہے جس کی بنیاد ہندوستان میں رکھی گئی۔ اس کا کوئی ایک بانی نہیں ہے کیونکہ اگر وقت نظر کے ساتھ تجزیہ کیا جائے تو یہ کوئی ایک مذہب نہیں ہے بلکہ مختلف مذاہب اور عقائد کا ایک اجتماع ہے۔ خود لفظ ہندو ان کی مذہبی کتابوں میں ایک مذہب کے نام کے طور پر موجود نہیں۔ یہ نسبتاً ایک جدید لفظ ہے جو دراصل ایک جغرافیائی اصطلاح کے طور پر مستعمل تھا۔ زیادہ تر محققین کے نزدیک لفظ ہندو سندھ سے ماخوذ ہے اور سندھ کے اطراف میں بسنے والے لوگ ہندو کہلائے جاتے تھے، اور لفظ ہندو اپنی اصل میں ایک فارسی لفظ ہے۔ تاہم جدید دور میں یہ لفظ ایک مذہب کے نام کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ بعض ہندو محققین کی رائے میں اس مذہب کا صحیح نام سناتن دھرم یا ویدک دھرم یا ویدی مذہب ہونا چاہیے۔ سناتن دھرم کے معنی عقدی مذہب یا ازلی مذہب کے ہیں جس میں تبدیلی واقع نہ ہو۔ ویدک مذہب کا مطلب ہے وہ مذہب جس کی بنیاد ویدوں پر ہو۔ اس مذہب کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس کے قدیم ترین ماخذ کی حیثیت 4 کتابوں کو حاصل ہے جنہیں وید کہا جاتا ہے، اور ان کے نام یہ ہیں: رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھرو وید۔ ان کے علاوہ کئی اور کتابیں ان کے مذہب کی بنیاد ہیں، مثلاً آپشن رامائن، مہابنو سمرتی وغیرہ۔ یہ نہایت اختصار سے اس مذہب کا تعارف تھا۔ کیا پاکستان میں مسلمانوں کے آباء و اجداد ہندو تھے؟ تو یقیناً ہندو تھے، اور بعد میں اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ برصغیر کی اکثریت نے ابھی بھی اسلام کو قبول نہیں کیا اور اب بھی اپنے پرانے مذہب کے پیروکار ہیں۔ یہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کیا انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کا انکار کیا ہے، تو یہ علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط فہمیوں کی وجہ سے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو عموماً ایک انسان اسی مذہب کا پیروکار ہوتا ہے جس میں اس کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے۔ مذہب تبدیل کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے، اس میں کافی مسائل ہوتے ہیں۔ خاص کر دور حاضر میں مسلمانوں نے اسلام کی جو تصویریں بنا کر سامنے پیش کی ہیں، اس سے اسلام کی دعوت کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور دیگر اقوام کے لوگ ہمیں حریف اور دشمن کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اللہ کے دین کا صحیح تعارف پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اپنے علم کی حد تک دین کی صحیح بات دوسروں تک پہنچا دیں اور ان کے حق میں دعا کریں۔ سزا دینا ہمارا کام نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تمہارا پروردگار جانتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب ایمان لے آتے، پھر کیا لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ مطلب یہ کہ خدا نے جب اس معاملے میں جبر کو پسند نہیں کیا تو تمہیں بے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ خدا اگر یہی چاہتا کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہی ہوں تو شجر و حجر کی طرح انسانوں کو بھی اس طرح پیدا کر دیتا کہ وہ ہمیشہ اس کے حکم کے پابند رہتے، مگر اس نے ایسا نہیں چاہا۔ انسانوں کے معاملے میں اس کی سکیم یہ ہے کہ وہ آزادی اور اختیار کے ساتھ ایمان یا کفر میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ جنت کی اپنی نعمتیں اسی ایمان کا صلہ ہیں۔ تمہارا فرض وہی ہے جو تم نے پورا کر دیا۔ خدا نے تم پر یہ ذمہ داری عائد نہیں کی ہے کہ لوگوں کو زبردستی راہ راست پر لے آؤ۔ انڈیا میں موجود ذات پات پر مبنی نظام دنیا بھر میں سماجی سطح پر طبقاتی تقسیم کی سب سے پرانی صورت ہے۔ 3000 سے زائد عرصے سے رائج اس نظام کے تحت ہندوؤں کو ان کے کرم اور دھرم کی بنیاد پر مختلف سماجی گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 3000 سال پرانی کتاب مانو سمرتی میں، جسے ہندو قوانین کا سب سے اہم ماخذ سمجھا جاتا ہے، ذات پات کے نظام کو سوسائٹی میں تنظیم اور ترتیب کی بنیاد پر تسلیم کیا گیا اور اس کے حق میں دلائل دیے گئے ہیں۔ ذات پات کا نظام ہندوؤں کو برہمن، شتری، ویش اور شودر کے نام سے 4 کیٹیگریوں میں تقسیم کرتا ہے۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اس تقسیم کا ماخذ تخلیق سے متعلقہ ہندو دیوتا برہما سے ہے۔ اس طبقاتی تقسیم میں سب سے اوپر برہمن آتے ہیں جن کا کام تعلیم و تربیت اور دماغ میں کاموں کی انجام دہی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ برہما کے سر سے وجود میں آئے ہیں۔ اس کے بعد شتریوں کا درجہ آتا ہے جو پیشے کے لحاظ سے حکمران اور سپاہگیری سے متعلق ہیں، اور وہ برہما کے بازوؤں سے وجود میں آتے ہیں۔
تیسرے نمبر پر وش ہے جو تجارت پیشہ ہے اور برہما کی رانوں سے وجود میں آتے ہیں۔ سب سے آخر میں شودروں کا نمبر آتا ہے جو برہما کے پیروں سے بنی ہے اور وہ ہاتھوں سے کرنے والے کام اختیار کرتے ہیں۔ ان ذاتوں کو 3000 مزید ذاتوں اور ثانوی ذاتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جن کا بنیاد مخصوص پیشوں پر ہوتی ہے۔ اصوتوں یا دلتوں کا شمار ہندو ذات پات کے نظام سے باہر سمجھا جاتا ہے۔ ذات پات کا نظام کیسے کام آتا ہے؟ صدیوں تک ذات پات ہی ہندو مذہب اور سماجی زندگی کے ہر پہلو کی بنیاد رہی ہے اور اس پیچیدہ نظام میں ہر گروپ کی اپنی مخصوص جگہ برقرار رہی ہے۔ وہی آبادی کی ترتیب خاص طور پر ذات پات کی بنیادی پر ہوتی رہتی ہے۔ اونچی اور نچلی ذاتوں کے لوگ بالکل علیحدہ دائروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے پانی کے کنویں علیحدہ ہیں۔ برہمن شودروں کے ساتھ نہ کھانا کھا سکتے ہیں نہ پانی پی سکتے ہیں اور بچوں کی شادیاں بھی اپنی ذات کے اندر ہی کی جاتی ہیں۔ روایتی طور پر اونچی ذات کے ہندوؤں کو بہت سے ثوابدیدی اختیار حاصل رہے جبکہ نچلی ذات کے ہندوؤں پر طرح طرح کی پابندیوں کا سامنا رہا۔ ہندو کسی نبی کی امت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی آرڈر سنانے والا بھیجا ہے، اور پھر حدیث مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر قوم اور ہر ایک جگہ جہاں انسانیت آباد تھی وہاں 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن نام ذکر سے 25 پیغمبروں کا ہے کیونکہ اگر ان سب کے نام زندگی اور قوموں کے حالات بیان ہوتے تو پھر قرآن عبرت کی کتاب کی بجائے تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتا۔ شاید اس کے لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا، مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا، اور ان کے پاس بھی قرآن مجید کی طرح کئی کتابیں موجود ہیں جس میں ہندو مذہب کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری کسی بھی کتاب میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر موجود نہیں، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو مذہب کے ماننے والے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی واقعہ نہیں بھیجا گیا تو پھر یہ قوم کیسے آباد ہوئی؟ ناظرین اس سوال کا جواب تاریخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے سوال کے جواب جانتے ہیں جو تمام ہندو پنڈت اسکالر دنیا سے چھپاتے ہیں۔ ہندو مذہب کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، اتنا پرانا کہ جب اسلام یا مسلمان لفظ کا وجود تک ہی موجود نہیں تھا، اور اس صحیح بھی ہے کیونکہ کفر اور شرک کی شروعات تو اسی دن ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اور ان سے الگ ہو کر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گیا تھا۔ اور تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرستی اور اس بات سے بھی واقف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت پر سونے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کعبے کے اندر بھی 360 بت موجود تھے جنہیں مکہ فتح کرنے کے بعد صحابہ کرام نے توڑ توڑ کر ٹکڑے کر دیے تھے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد کے بعد ہی آج تک موجود ہے، مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے جو کہ شیطان ان سے گناہ کرواتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو یہاں پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے جن کی کچھ تعلیمات تو آج بھی صحیح حالت میں موجود ہیں، مگر زیادہ تر کو بگاڑ دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے بت پرستی اور گمراہی شروع ہو گئی، کیونکہ ان کی کتابوں میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ انہیں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی اس کی کوئی مورتیاں بنا کر اس کے شریک خدا بنا کر اس کی پوجا ہوتی ہے۔ اور آج تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے 36 کروڑ دیوی دیوتا مانے جاتے ہیں، یا یوں کہیں کہ آج تک 36 کروڑ بت بنائے جا چکے ہیں۔ ہندو اسکالر کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال پہلے ہوئی اور ہندو مذہب دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ کم عقل اس بات کو نہیں مانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، اور وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کو دنیا میں اس وقت ہندوستان کی سرزمین سری لنکا کی پہاڑی پر اتارا گیا تھا
جہاں آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے، یعنی اس سرزمین پر پہلا قدم ایک مسلمان پیغمبر نے رکھا تھا، جس کا مطلب صاف ہے کہ اسلام کی شروعات عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی ہے۔ اور مسلمان لفظ کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کرنے والا اور اس کا حکم ماننے والا۔ اب حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ آدم سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان ہے۔ اور سنسکرت میں آدم کا مطلب ہے پہلا، شروعاتی یا اصلی، اور آدم علیہ السلام کو کریم سنسکرت کی کتابوں کے اندر متو کہہ کر بلایا گیا ہے۔ اگر ہندو کسی طرح سے ان کے وجود کا انکار کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ انہی کی مقدس کتاب رنگ وید اور قرآن میں آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کی پیدائش اور شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکلوانا اور پھر زمین پر اتار دینے کا ذکر صاف طور پر موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اور اسی طرح انجیل میں بھی آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب اگر ان تینوں دنیا کی سب سے بڑی نایاب کتابوں کے اندر ایک جیسی چیز موجود ہے تو ان کے سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک خدا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ سری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے قدرتی پل آج بھی ہزاروں سال سے پانی کے درمیان موجود ہے۔ اس کا بننا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جس بھی پیغمبر کو بھیجا گیا ہوگا، کیا اس کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کچھ ثبوت ملتے ہیں؟ مگر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوازم نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر کہیں بھی موجود ہی نہیں، اور نہ ہی ہندو مذہب کی کوئی کتابوں میں اور نہ ہی کوئی آسمانی کتاب میں۔ مثلاً تورات، زبور اور انجیل کے اندر اس ہندو مذہب نام کا کوئی ذکر موجود ہی نہیں۔ بلکہ ایک بات ضرور ہے، کبھی کس زمانے میں سندودی کے قریب رہنے والے لوگ تھے، وہ اپنے علاقے کے نام کی وجہ سے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلائے جانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت زبان کے اندر ہندو نام سے نہیں، سناتن دھرم کے نام سے موجود ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا، جس کا بالکل ایسے ہی مطلب قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر اسلام کی ہمیشہ بقا رہنے والا دین کہا گیا ہے۔ یعنی سناتن دھرم کا مطلب بھی مذہب اسلام ہے۔ اور تاریخ کے حوالوں اور مضبوط دلیلوں کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کچھ ثبوت ملتے ہیں، مگر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہند زدنگ نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر کہیں پر موجود ہی نہیں، اور نہ ہی ہندو مذہب کی کوئی کتابوں میں اور نہ ہی کوئی آسمانی کتاب میں، مثلاً تورات، زبور اور انجیل کے اندر اس ہندو مذہب کا نام کا کوئی ذکر موجود ہی نہیں۔ بلکہ ایک بات ضرور ہے کہ کبھی کسی زمانے میں سندودی کے قریب رہنے والے لوگ وہ اپنے علاقے کے نام کی وجہ سے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلائے جانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت زبان کے اندر موجود ہندو نام سے نہیں، سناتن دھرم کے نام سے موجود ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا، جس کا بالکل ایسے ہی مطلب قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے، یعنی سناتن دھرم کا مطلب بھی مذہب اسلام ہے۔ اور تاریخ کے حوالوں اور مضبوط دلیلوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ویدوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی صاف طور پر کیا گیا ہے، جس میں انہیں نوح کہا گیا۔ ویدوں میں پیغمبر کو منو کہا گیا ہے، اور نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جیسے کہ قرآن کی سورہ ہود کے اندر بھی بیان ہے۔ اور ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہو گئی تو ان ویدوں کو نافذ کروں گا، اور قرآن کے اندر بھی حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس منو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جاندار کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس میں ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا گیا۔ اب یہ بات تو صاف ہے کہ نوح لفظ سنسکرت کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کشتی والا، جو کہ عربی زبان کے اندر بھی ہے۔ اور ان سب باتوں سے ایک بات بالکل آئینے کی طرح صاف ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، اور طوفان کے بعد جن ویدوں کو نافذ کرنے کو کہا گیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، جو طوفان کے بعد ہندو سرزمین پر ان کے بیٹے کی نسل سے آگے پھیلنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی کرنا شروع کر دیا، اور تاریخ کے حوالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، جسے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا طریقہ دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا، اور قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی قوم کو سابی کہا گیا ہے، جو عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جن کی قوم یہی مشرک تھے،
جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے تمام انبیاء کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا یا پھر بھلا دیا تھا اور انہی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے خدا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی مورتیاں بھی بنا کر انہیں بھی خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا، بالکل ایسے جیسے ہر بڑے کام پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے اور وہ ہر بڑے کام پر اللہ کی طرف سے پابند ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے ہر کام کروانے کے لیے ایک الگ الگ خدا کی مورتیوں کی صورت میں بنا دیے۔ یہ لوگ ستاروں اور آگ کے بھی پجاری ہیں، اس لیے آج بھی ہندو قوم ستاروں کے علم کے اندر اتنا یقین رکھتی ہے اور آگ کی بھی پوجا کرتی ہے اور اسے مقدس جانتی ہے، مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ یہ سب جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر صاف طور پر ایک خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات کو دیکھ کر بھی ہندو قوم ان کا انکار کیوں کرتی ہے؟ کیوں نہیں مانتی کہ اللہ کے وعدے کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا ہے، انہیں بھی ڈر سنایا گیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں جاننا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ بے شک میرے مالک۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچا دیا تھا؟ یہ لوگ انکار کریں گے، نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ہمیں آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ تو وہ فرمائیں گے کہ میرے گواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ پھر تمام لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور تمام لوگ گواہی دیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت 143 پڑھی، اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہندو قوم کبھی اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات یا کسی اور پیغمبر کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلام ہی ہے، جو کہ بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کھو چکا ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کا پیغام صحیح حالت میں پہنچائیں، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر اور ڈر سنانے والا بھیجا گیا ہے، اور اب قیامت تک کسی اور رسول اور پیغمبر کو نہیں آنا۔ اس لیے یہ کام اب امت مسلمہ کے ذمے ہے، جس سے قیامت کے روز اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگوں نے موجودہ دور کے اندر اس کی بہت کوشش کی اور کافی حد تک اپنی تحقیق سے لوگوں کو اللہ کا ڈر سنا کر مسلمان کیا، انہیں لاجیکل طور پر حقیقت پہچاننے میں کامیاب رہے۔ افسوس کہ ہمارے ملک نے دین پر مر مٹنے والی شخصیت پر جھوٹے الزام لگا کر ملک سے باہر نکلوا دیا، اور اگر سچ کہیں تو آج کا مسلمان دینی اور علمی تعلیمات میں دنیا سے بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اس لیے آج دنیا ہم مسلمانوں پر غالب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو مکمل طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔